نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری پاک سرزمین کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علامہ اقبال جیسا مفکر، شاعر اور عاشق رسول عطا فرمایا، جن کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی پوری زندگی عشق رسول پر محیط ہے۔ ایک مرتبہ برطانیہ میں علامہ سے سوال کیا گیا کہ آج ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ہونے کی اگر آپ یہ دلیل دیں کہ قرآن مجید میں ہے اس لیے ہے، تو وہ تو ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی اور نئی بات بتائیں جو ہم نے نہ پڑھی ہو۔ تو علامہ نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن مجید میں ہے اس لیے ہے، میں یہ کہوں گا کہ اللہ ہے اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ہے۔ وہ صادق اور امین کہ جن کی صداقت کی گواہی قریش مکہ نے دی، اعلان نبوت سے پہلے ہی کا جو دور تھا اس کو انہوں نے مانا، حضور کی صداقت کی گواہی دی، حضور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ عین ایمان ہے۔ علامہ کا جو عشق تھا وہ بڑے کمال کا عشق تھا۔ ان کے پاس ایک ملازم تھا، ٹونک کے علاقے کا تھا، اس سے آپ سنتے تھے نعت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ جب وہ یہ پڑھتے تھے تو اشک بار ہو جاتے تھے، آنسو ہوتے تھے، اور آنسو کی شان یہ ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ خود بخود جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ تو انسان جب روتا ہے تو پھر اس رحم آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گناہگار آدمی، سیاہکار آدمی ایک مرتبہ اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہے اور عرض کرتا ہے پروردگار عالم، میں اتنا گناہگار ہوں، میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو اپنی کریمی سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ توجہ نہیں فرماتا، وہ پھر اور زیادہ گڑ گڑا کر عرض کرتا ہے، پھر بھی توجہ نہیں فرماتا، پھر زیادہ رو کر عرض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرما لیتا ہے اور فرماتا ہے اشہدو یا ملائکتی، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد استحییت من عبدی، مجھے اپنے اس بندے سے حیا آتی ہے، ولیس لہ غیری، اس کا تو میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں بھی اس کا نہ ہوں۔ اب یہ ساری چیز جو ہے یہ اس آنسو کے ایک قطرے کی بدولت ہے جو علامہ اقبال جب بھی سرکار کی نعت سنتے تھے تو اشک بار ہو جاتے تھے۔ اس پہ شیخ سعدی علیہ رحمت نے جب اس حدیث پاک کو نقل کیا تو انہوں نے کہا کرم بین و لطف خداوندگار، گناہ بندہ کر دست او شرمسار، کہ کرم دیکھو اس ذات کا کہ گناہ بندہ کر رہا ہے اور وہ کرتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں بھی اس کا نہ ہوں۔ یہ اس کی کریمی ہے۔ تو علامہ اقبال کا جو عشق تھا سرکار کے ساتھ، وہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے تو بھی سرکار کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی مشہور ربائی ہے علامہ کی کہ عرض کرتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میرے پروردگار تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، لہٰذا تو میرا حساب نہ لے، مجھے ویسے ہی معاف کر دے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن میری معذرت کو قبول کر لے۔ ور تمی بینی حسابم ناگزیر، اور اگر تو ضروری سمجھتا ہے میرا حساب لینا، کہ اقبال کا حساب ضرور لینا ہے، تو پھر لے لو حساب، ایک بات میری ضرور مان لو، اور وہ کیا کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، حضور سے اوجھل میرا حساب لینا، حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا،
کیوں اس گناہگار کو محشر میں نہ بلوائیں حضور، روسیا سامنے آتے ہوئے شرماتا ہے، میں کس منہ کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گا؟ تو اگر میرا حساب لینا ہے تو پھر میری اتنی بات میرے پروردگار مان لے کہ حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا۔ اب اس میں ایک خوبی بھی ہے، اس ربائی میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ یہ بات اگر طے ہو جاتی ہے تو پھر میں بھی یہ بھی تو عرض کر سکتا ہوں کہ پروردگار عالم، کیا کوئی ایسی جگہ ہے جو تیرے محبوب سے اوجھل ہو؟ ایسی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ محبت تھی علامہ کی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور علامہ نے بڑے دعوے کے ساتھ ایک بات کی، اتنا کلام لکھا آپ نے علامہ اقبال نے، اور پھر اس کے بارے میں، کلام کے بارے میں علامہ لکھتے ہیں کہ گر بحرفم غیر قرآن مزمرست، کہ میرے پروردگار اگر میرے حروف میں، میرے کلام میں اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے، ورد دلم آئینہ بے جوہر است، اور اگر میرا دل آئینہ بے جوہر ہے، اس میں کوئی جوہر تیرے محبوب کے عشق کا نہیں ہے، تو پھر ایسے کر کہ روز محشر خوار و رسوا کن مرا، پھر قیامت کے دن مجھے خوار بھی کر دے، رسوا بھی کر دے۔ اور بہت بڑی بات کہہ دی کہ بے نصیب بوسائے پا کن مرا، تو پھر مجھے حضور کے قدموں کی بوسے کی سعادت سے محروم کر دے۔ اب اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے کی سعادت ضرور حاصل ہوگی۔ اور حضرت علامہ نے تمام دور، تمام زندگی کے شب و روز حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گزارے۔ آج ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں علامہ اقبال کا کلام پڑھا جا رہا ہے، لیکن اسے اس سے سروکار نہیں ہے کہ میرا کلام پاکستان میں پڑھا جائے، میرے کلام کی یہاں تعریف ہو، ایران میں پڑھا جائے، جرمنی میں پڑھا جائے، دوسرے ممالک میں پڑھا جائے۔ وہ صرف سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا، منع میر امم داد از تو خواہم، اے میر امم میں تو آپ سے داد چاہتا ہوں۔ منع میر امم داد از تو خواہم، مرا یاراں غزل خانے شمردند، مجھے تو ان لوگوں نے غزل خان سمجھا ہے، مجھے ان کی داد کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا مجھے تو آپ کی داد کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہجر میں رہے، تمام زندگی سرکار کی بارگاہ کی حاضری نصیب نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی ایک لطف ہوتا ہے، وصال کا بھی ایک لطف ہوتا ہے، ہجر کا بھی ایک لطف ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو موج ہے اس کو کنارے کے ساتھ پیار ہے، اس پیار میں وہ موج آتی ہے، کنارے سے لگتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، وہاں آ کر رکتی نہیں ہے، اسی لیے کہ اسی میں اس کی حیات ہے۔ تو غالب نے کہا وداع و وصل جداگانہ لذت دارت، ہجر کی بھی اور وصال کی بھی الگ الگ لذتیں ہیں۔ ہزار بار برو صد ہزار بار بیا، تو ہزار بار جا اور لاکھوں بار آ۔ تو یہ علامہ اقبال نے اس ہجر کے لطف اٹھائے ہیں، ہجر کے لطف اٹھائے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی ظاہری طور پر، لیکن باطنی طور پر وہ شخص حضوری والا تھا، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے تھے، حضوری والی شخصیت تھی۔ اور علامہ نے تو جس عقل کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے، بہت سے لوگوں نے عقل پہ تنقید کی، لیکن علامہ نے یہ ثابت کیا کہ عقل ہو یا عشق ہو، جب یہ سرکار کے دروازے پہ حاضر ہوتے ہیں خیرات مانگنے کے لیے، تو نہ عقل محروم رہتا ہے نہ اور عشق محروم رہتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، کہ آقا آپ کے در دولت سے، آپ کی بارگاہ ہی ایسی ہے، سرکار کسی کو بھی محروم نہیں کرتے، ان کے دروازے پہ عشق جائے تو محروم نہیں ہوتا، اگر ان کے دروازے پہ عقل جائے تو محروم نہیں ہوتا، کیونکہ سرکار کا در دولت ہی ایسا ہے۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے
کہ وہ جب تشریف لائے گھر سے در تک، وہ جب تشریف لائے گھر سے در تک، بھکاری کا بھرا ہے در سے گھر تک۔ وہ سرکار اتنے کریم ہیں، اتنے سخی ہیں، تو نہ عشق محروم رہتا ہے نہ عقل محروم رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار کے در دولت پہ اپنی جھولی پھیلا دو۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو۔ عقل کو غیاب ہے، وہ غیب ہے، بارگاہ میں حاضر نہیں ہے، اس کو یہ دولت ملی ہے کہ تم جستجو کرتے رہو، یہ بھی ایک کرم ہے۔ اور عشق حضور و اضطراب، اور عشق کو یہ دولت حاصل ہوئی کہ تو حاضر بھی رہے اور اضطراب بھی رہے۔ تو اب یہ علامہ اقبال نے بڑی دنیا دیکھی، تمام یورپ پھرے ہیں، سب کی سیر کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ ان فرنگیوں کا، ان انگریزوں کے جو جلوے ہیں وہ مجھے متاثر نہیں کر سکے۔ کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ خاک مدینہ میری آنکھ کو سرما ہے، نجف کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، لہٰذا یہ برطانیہ کے، یہ یورپ کے جلوے جو ہیں یہ مجھے کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے، یہ مجھے متاثر نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد علامہ تیاری کرتے ہیں تصورات میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ اور روانگی کا عالم کیا ہے، انداز کیا ہے روانگی کا؟ علامہ کہتے ہیں بئیں پیری اس بڑھاپے میں رہے بتہا گرفتم۔ میں نے حجاز مقدس کا راستہ اختیار کر لیا ہے اس بڑھاپے میں، نواخاں از سرور عاشقانہ، اور عاشقانہ سرور کے ساتھ میں گا رہا ہوں اور سرکار کی محفل میں جا رہا ہوں۔ اور میرے جانے کا انداز کیا ہے؟ چواں مرغے کے در صحرا سرے شام، اس پرندے کی مانند جو سارا دن پرواز کرتا رہتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو پھر اس پرندے کا کیا عالم ہوتا ہے؟ کشاید پر، وہ پروں کو کھول لیتا ہے بفکر آشیانہ، کہ میں جہاں بھی گھوم پھر کر آؤں پھر میں نے آشیانے میں آنا ہے۔ میں یورپ پھروں، امریکہ پھروں، جہاں جہاں پھروں، میرا آشیانہ تو سرکار کا در دولت ہے۔ اسی لیے میں اس بڑھاپے میں آ رہا ہوں تو آقا آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں غیب ہونا اور حاضر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے ہم حاضری دیتے ہیں یہ عالم تصور میں، سرکار کی بارگاہ میں علامہ اسی طرح حاضری دیتے ہیں۔ اور پھر ان کے عشق کا دیکھیے کہ پہلے مکہ شریف جاتے ہیں تصورات میں، وہاں جا کے پھر کیا عرض کرتے ہیں؟ تو فرمودی رہے بتہا گرفتیں۔ آقا آپ نے فرمایا تو میں ادھر آیا ہوں، یہاں مکہ شریف میں آیا ہوں تو آپ کے فرمان کے ساتھ آیا ہوں۔ وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، آقا آپ کے بغیر تو میری منزل ہی نہیں ہے، میری منزل تو آپ ہی ہیں۔ اور پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مکہ شریف میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے پروردگار تو ہی جا باشبہ خاصاں بیامیز، یہ جو تیرے خاص لوگ آئے ہیں نا، نیک لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس یہاں رہ۔ وَمَن در دل ہوائے دوست دارم، میں تو دل میں یار کی محبت مجھے کھینچ رہی ہے، میں تو حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، یہاں تیرے نیک لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ان کو اٹینڈ کر، میں ادھر جا رہا ہوں، ان کے ساتھ تو اپنا مشغول ہو جا، ان سے اپنے رابطے رکھ، میں تو سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ علامہ کی محبت کا یہ عالم تھا۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ سچے عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے روحانی طور پر اللہ عارف رومی سے فیض حاصل کیا۔ اور پھر فرمایا صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا ہے راز فاش، پیر روم کی صحبت سے مجھ پر یہ راز فاش ہوا ہے کہ لاکھ حکیم سر بجیب،
ایک کلیم سر بکف۔ یہاں عشق کی کائنات میں کیا ہوتا ہے، صرف مراقبہ کر کے بیٹھ جانے سے بات نہیں بنتی، بات اس وقت بنتی ہے جب سر ہتھیلی پہ رکھ کے اس کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں، جی سر ڈے وہ آو اتھاں سر لڑیندن، سوا سر ڈتے ہتھ اڑا کوئی نہیں سکتا، سر دیے بغیر یہاں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف۔ اور علامہ اقبال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات کی، کس طرح؟ آپ لکھتے ہیں کہ کب تلک طور پہ دریوزہ گری اے کلیم، کہ کلیم کب تک طور پہ جاتے جا کے عرض کرتے رہو گے کہ پروردگار مجھے اپنا دیدار عطا کر، بھیک مانگتے رہو گے کب تک؟ اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر، اپنے اندر کوہ طور پیدا کرو کہ وہ خود جبریل کو بھیجیں اور حضور ام ہانی کے گھر آرام فرما ہوں، اور وہ قدموں کو بوسہ دے کے بیدار کریں اور یہ کہیں کہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ تو حضرت علامہ نے حضور کے عشق و محبت میں ڈوب کر تمام زندگی گزاری۔ میں ایک نعت جو علامہ نے بڑی خوبصورت نعت لکھی، میں اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ لکھتے ہیں، جو تیرے کوچے کے ساکنوں کو فضائے جنت میں نہ دل بہلا، جو تیرے کوچے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں نہ دل بہلا، کہ آقا جو آپ کے کوچے کے رہنے والے ہیں اگر جنت میں ان کا دل نہ لگا، تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوشامدوں سے منا منا کر، حوریں تسلیاں دے رہی ہیں کہ تیرے جو عاشق ہیں وہ تو تیری بارگاہ میں رہ کر خوش ہوتے ہیں، انہیں جنت سے سروکار نہیں ہے، ہمارا تو ادھر دل نہیں لگتا، ہمارا دل تو سرکار کی بارگاہ میں لگتا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوشامدوں سے منا منا کر، اور بہار جنت سے کھینچتا تھا ہمیں مدینے سے آج رضواں۔ رضواں جو ہے وہ بہشت کا جو داروغہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بہار جنت سے کھینچتا ہے مجھے، ہمیں مدینے سے آج رضواں، وہ مدینے سے کھینچ رہا ہے کہ ادھر جنت میں آؤ، ہزار مشکل کو اس کو ٹالا بڑے بہانے بنا بنا کر۔ علامہ کہتے ہیں میں نے بہانے بنا بنا کر اس کو ٹالا ہے کہ مجھے تو کوچہ محبوب میں رہنے دو، مجھے اور کوئی جنت نہیں چاہیے۔ اور پھر علامہ کہتے ہیں شہید عشق نبی ہوں، میری لحد پہ شمع قمر جلے گی، میں شہید عشق ہوں، اور میری قبر پہ جو شمع ہوگی وہ کہاں سے ہوگی؟ شمع قمر جلے گی، چاند روشن ہوگا میری قبر پہ۔ اور آج دیکھیں کہ ان کی قبر زندہ ہے، ان پہ لوگ حاضریاں دیتے ہیں، ان کا کلام کو پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر، کہ آقا اقبال آپ کے در پہ حاضر ہوا ہے، وہ جاوید منزل میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر، بغل میں زاد سفر نہیں ہے، صلہ میری نعت کا عطا کر۔ آقا میرے پاس تو عمل کچھ بھی نہیں ہے، بس جو میں نے نعت لکھی ہے نا، اس نعت کا صلہ مجھے عطا کر دے۔ اور پھر علامہ نے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ کیا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید 30 سپاروں کا قرآن مجید ہے، اس کے بارے میں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو علامہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ آقا لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، تیرا وجود الکتاب۔ آپ مجسم قرآن ہیں، آپ کا وجود ہی الکتاب ہے، اور گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ جو پورا آسمان ہے یہ ایسے ہے جیسے کسی سمندر میں ایک بلبلہ ہو،
یہ آسمان ایک بلبلہ ہے، سرکار آپ تو سمندر ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو الکتاب فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ مصحف کو نہ کیوں ناز ہو، اس صورت پر قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے۔ یہ سرکار کی جو چہرہ انور ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ یہ پہلے آئی ہے اور یہ قرآن مجید اس کے بعد نازل ہوا ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ علامہ اقبال کا جو عشق تھا، اگر ہم محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ علامہ اقبال کے کلام کو پڑھیں اور صوفیاء کی اینک لگا کر اگر علامہ اقبال کو پڑھیں تو ایک ایک شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علامہ اقبال کے عشق و محبت سے بہرہ نصیب فرماوے، دولت نصیب فرماوے، اور اس ملک پاکستان کے تمام نوجوانوں کو، تمام باشندوں کو، تمام بچوں کو عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ